السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 62 سے ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62، یہاں سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور جو نصرانی ہیں، والصابئین، اور جو صابی ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لایا اور آخرت پر ایمان لایا، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کیے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا ہم یحزنون، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ آپ قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر دیکھیں گے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے۔ بہت سارے مقامات پر ایسے ہوگا، اور باقی لوگوں کو آپ دیکھیے، یہودی کہا گیا، نصرانی کہا گیا، صابی کہا گیا، تو ہم لوگوں کو آمنو کیوں کہا گیا؟ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اس لیے کہ ہم پختہ ایمان لاتے ہیں، اور ہم تمام کے تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، اور ہم اللہ کی تمام شریعتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم جیسا ایمان کسی کا بھی نہیں ہے، اور ہم صرف ایمان نہیں لاتے بلکہ اس کے اوپر استقامت اختیار کرتے ہیں، اور ایمان کا جو حق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے ادا کیا ہے، کسی اور امت نے اس درجے کا ایمان نہیں لایا۔ یہ امت کے لحاظ سے ہماری امت کو ایمان والی امت اس لیے قرار دیا گیا ہے۔ جو یہودی ہیں ان کو یہودی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے امام ابن کثیر نے 3 وجوہات بیان کی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ حوادہ سے ہے، یہودی لفظ حوادہ سے نکلا ہے، حوادہ کا مطلب ہے محبت۔ یہ آپس میں یہودی قبیلہ جو ہے آپس میں انتہائی متعصب ہے، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی تعلق رکھتے ہیں۔ ہم لوگوں کو دیکھیے نا، ہمارے ہی کئی ملک اسرائیل کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور کئی لوگ ان کے خلاف ہیں، پھر جس ملک میں ان کے خلاف ہیں ان میں سے بھی کئی لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، کئی ان کے خلاف ہیں۔ ہمارے ہاں معاملات بکھرے ہوئے ہیں، لیکن ان یہودیوں کا ایک گٹھ ہے، وہ آپس میں انتہائی جڑے ہوئے ہیں، اور یہ شروع سے یہ محبت ان کی قائم دائم ہے، اس لیے ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ ایک قول یہ ہے، ایک قول یہ ہے کہ یہ اصل میں تہود سے نکلا ہے۔ تہود کا مطلب ہے توبہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے فرمایا، قرآن مجید میں ذکر ہے، اِنَّا ہُدْنَا إِلَيْكَ، یعنی اے اللہ ہم تیری طرف توبہ کرتے ہیں۔ تو یہودیوں کے کچھ گناہوں کی وجہ سے ان کے اوپر توبہ لازم قرار دی گئی تھی، جیسا کہ ہم نے کل پڑھا کہ انہوں نے جب بچھڑے کو معبود بنایا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اوپر توبہ لازم قرار دی۔ تو یہ توبہ کرنے والے جو لوگ اس دور میں، اس توبہ کے بعد جتنے لوگ بچ گئے ہیں، کچھ تو مر گئے نا جن کو قتل کر دیا گیا، جو لوگ بچ گئے تھے یہ توبہ والے لوگ کہلائے، تو اس لیے بھی ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ اور ایک اس کا سبب یہ بھی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں جو سب سے بڑا بیٹا تھا اس کا نام یہودا یا یہودا تھا، تو اس کی نسبت سے، چونکہ بڑے بھائی کی طرف نسبت ہوتی ہے عام طور پر، چھوٹے بھائی ماتحت ہوتے ہیں بڑے بھائی کے، اس لیے ان یہودیوں کو اس بڑے بھائی کی طرف نسبت کی وجہ سے بھی یہودا کہا جاتا ہے۔ وہ جہاں جاتے تھے کہتے تھے یہودا نے کہا، یہودا نے کہا، یہودا ایسے کرتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو یہودا بھی کہا گیا اور ان کو یہودی قرار دیا گیا۔ والنصارى،
عیسائیوں کو نصارہ کہا جاتا ہے۔ نصر کا مطلب ہوتا ہے ویسے تو مدد کرنا۔ قرآن مجید میں ان کی اس مدد کا بھی تذکرہ آیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے انصار بن جاؤ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، جیسے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے حواریوں سے فرمایا تھا کہ اللہ کی جانب سفر کے لیے میرا انصار کون کون ہوگا، میرے مددگار کون کون ہوں گے؟ تو قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو عیسیٰ علیہ السلام کے جو سب سے قریبی 12 ساتھی تھے نا، انہوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہوں گے۔ تو وہاں سے ان کا نام انصار یا نصارہ یا نصرانی پڑا۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جس علاقے میں اپنی دعوت کا کام کرتے تھے اس علاقے کا نام ناصرہ تھا، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو اگر آپ تورات وغیرہ انجیل وغیرہ پڑھیں تو اس میں ان کا نام ناصری بھی آتا ہے، ناصری، کہ یہ ناصرہ سے تعلق رکھنے والے عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے ان کے جو پیروکار تھے وہ بھی ناصری یا نصرانی کہلانے لگے، تو اس وجہ سے بھی ان کو نصارہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال ان سے مراد جو ہے وہ عیسائی ہے۔ والسابئین، سابی لوگ، سابی لوگوں کے بارے میں بہت سارے اختلافات ہیں، مختلف اقوال ہیں کہ یہ سابی کون ہوتے ہیں۔ جو مجھے صحیح سب کا خلاصہ اور صحیح بات سمجھ آئی وہ یہ کہ سابی وہ لوگ ہیں جو مشرک نہیں ہیں، جو عیسائی نہیں ہیں، یہودی نہیں ہیں، لیکن کسی بھی دین پر نہیں ہیں، ان کا دین کوئی نہیں ہے، لیکن ہمارے ان ملحدوں کی طرح، بے دینوں کی طرح نہیں ہے، لبرلوں کی طرح نہیں ہے کہ کوئی اصول اور قواعد نہیں تھے۔ وہ اصل میں اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے رسولوں کو مانتے تھے، لیکن کسی دین پر چلنے والے نہیں تھے۔ نہ ان کو یہودی کہا جا سکتا تھا، نہ ان کو عیسائی کہا جا سکتا تھا، نہ ان کو مشرک کہا جا سکتا تھا، نہ ان کو مجوسی کہا جا سکتا تھا۔ تو ایسے لوگ سابی تھے۔ اس وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جتنے ساتھی تھے، صحابہ تھے، ان میں سے جو بھی اسلام لاتا تھا نا، تو مکے کے مشرک اس کو طعنہ کیا دیتے تھے کہ یہ سابی ہو گیا ہے۔ اور سابی کا مطلب یہ تھا کہ یہ نہ ہمارے دین میں ہے، نہ یہودیوں کے دین میں ہے، نہ عیسائیوں کے دین میں، یہ بے دین ہو گیا ہے۔ حالانکہ پھر صحابہ کرام کہتے تھے نہیں میں سابی نہیں ہوا ہوں، ولکنی اسلمت، میں مسلمان ہوں، ہمارے دین کا نام اسلام ہے، ہم سابی نہیں ہیں، ہم بے دین نہیں، ہمارا ایک دین ہے جس کا نام اسلام ہے۔ تو وہ اسلام کو دین تو مانتے نہیں تھے نا، اس لیے کہتے تھے کہ یہ سابی ہو گیا ہے۔ یہ سب سے بہتر قول مجھے لگتا ہے، واللہ عالم یہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام سے پہلے ایسے لوگ موجود تھے جو کسی بھی دین پر چلنے والے نہیں تھے۔ مثلا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک چچا زاد تھے، حضرت زید ابن عمر ابن نفیل۔ یہ 3 ساتھی تھے، ایک ورقہ ابن نوفل، ایک زید ابن عمر ابن نفیل اور ایک ان کا تیسرا ساتھی تھا۔ یہ تینوں ساتھی نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے انہوں نے اپنے معاشرے میں دیکھا کہ ہم جس دین پر چلتے ہیں یہ دین ٹھیک دین نہیں ہے۔ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں اور پھر ان کے آگے عبادت کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہمارے معبود ہیں۔ تو ان کو لگا کہ ہمارا دین غلط ہے، کوئی دین ڈھونڈتے ہیں۔ تو پھر وہ دین ڈھونڈنے کے لیے تینوں نکلے۔ تو ورقہ ابن نوفل نے انتہائی تحقیق کے بعد دین عیسائیت قبول کیا، وہ عیسائی ہو گئے تھے۔ جب نبی علیہ السلام کے اوپر پہلی مرتبہ جبریل امین نازل ہوئے تھے تو حضرت خدیجہ کے یہ چچا زاد لگتے تھے ورقہ ابن نوفل، حضرت خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی، کیونکہ مکے میں پرانی کتابوں کا، وحی کا، نبیوں کا علم ان کے پاس تھا۔ یہ عیسائیت انہوں نے تحقیق کر کے عیسائیت کو قبول کیا تھا۔ ان کو لگتا تھا کہ اس دور میں عیسائیت سب سے بہترین مذہب ہے۔ لیکن حضرت زید ابن عمر ابن نفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ایسے تھے کہ وہ عیسائیوں کے پاس گئے۔ عیسائیوں نے ان سے کہا کہ کہنے لگے میں تمہارا دین قبول کرنا چاہتا ہوں۔ عیسائیوں نے ان سے کہا کہ ہمارا دین قبول تو کر لو، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ تمہیں اللہ کی لعنت کا ایک حصہ لینا پڑے گا، ہمارے دین پر چلتے ہوئے اللہ کی لعنت کا ایک حصہ تمہارے اوپر آئے گا۔ وہ کہنے لگے اللہ کی لعنت سے بچنے کے لیے تو میں تمہارے دین کی طرف آ رہا ہوں۔ انہوں نے عیسائیت قبول نہیں کی، یہودیت کی تحقیق کی، ان کو لگا یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک دین ہے۔ یہودیت قبول کرنے لگے تو یہودی جو
راہب تھے یہودی جو مربی تھے، انہوں نے کہا کہ تم ہمارا دین قبول تو کر لو لیکن اللہ کے غضب کا شکار ہونا پڑے گا۔ تو وہ کہنے لگے اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے تو میں یہودی ہو رہا ہوں۔ تو انہوں نے پھر عیسائیت یا یہودیت قبول نہیں کیا لیکن شرک چھوڑ دیا تھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت آتی ہے، وہ کہتی ہیں میں زید بن عمر کو دیکھا کرتی تھی کہ وہ مکے کی بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لگے ہوتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ کوئی آدمی اگر کوئی جانور کسی بت کے نام پر ذبح کرنے کے لیے لاتا نا تو وہ اس کو سمجھاتے تھے کہ اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور اللہ نے اس کو بڑا کیا ہے اور تم غیر اللہ کے نام پر اس کو ذبح کرتے ہو۔ کوئی آدمی اگر کسی بیٹی کو زندہ درگور کرنے کے لیے لے جاتا نا تو یہ اس کو کہتے تھے یہ مجھے دے دو، میں اس کو پالوں گا، جب بڑی ہو جائے گی پھر تمہارا دل کیا تو لے لینا ورنہ میں ہی اس کی شادی بھی کر لوں گا۔ تو دین فطرت پر تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب سب لوگ اپنی اپنی امتوں میں ہوں گے تو زید ابن عمر یہ اکیلا امت بن کر اٹھے گا۔ اکیلا آدمی تھا، سارے مکے کے مشرکوں کے ساتھ لڑتا تھا، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے فوت ہو گئے تھے۔ تو ان کے بیٹے سعید ابن زید جو ہیں وہ 10 مبشرہ میں سے ایک ہیں۔ تو صحابی ایسے لوگ ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ صحابی جو تھے وہ ستارہ پرست تھے، بعض لوگوں نے کہا یہ فرشتہ پرست تھے، فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، لیکن صحیح بات یہ لگتی ہے اور مکے کے مشرکوں کے عمل سے بھی یہ لگتی ہے کہ یہ لوگ بے دین نہیں تھے، ان کا اپنا کوئی نہ کوئی دین تھا لیکن مشہور دینوں میں سے کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ اللہ کے ساتھ تعلق بنائے ہوئے تھے، دین تھا ان کا لیکن ان مشہور دینوں میں سے، آسمانی دینوں میں سے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ فرمایا کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، 2 باتیں ہیں، جس نے اللہ پر اور آخرت پر ایمان لایا اور وعمل صالحا اور نیک عمل کیا، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر پھر ان کے رب کے ہاں ہے، ان کا اجر ان کے رب کے ہاں ہے۔ آپ ایمان لائیں، آپ اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں، کچھ بھی، ایمان لائیں اور نیک عمل کریں تو آپ کا اجر آپ کے رب کے ہاں ہے۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان لوگوں کو اپنی سابقہ زندگی کے اوپر بھی کوئی غم نہیں ہوگا اور اپنی آئندہ زندگی کے لیے بھی کسی طرح کا خطرہ خوف نہیں ہوگا، یہ انشاءاللہ وہاں بے غم ہو کے جنت میں جائیں گے۔ تو یہ ایمان اور عمل صالح بنیادی شرط ہے قیامت کے دن نجات کے لیے۔ یہاں ایک اہم نقطہ سمجھیے کہ آج کل چونکہ ماڈرنزم ہے اور جدید لوگ جدید طرح کے اشکالات اعتراضات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ اس آیت میں دیکھو جی ایمان والے بھی برابر ہیں، یہودی بھی، عیسائی بھی، صحابی بھی، بس اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہونا چاہیے اور اچھے اچھے عمل کرنے چاہیے، مسلمان ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں اس کے اوپر کہ دیکھو اس آیت میں صاف بتایا گیا ہے کہ آپ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، صحابی ہیں، مسلمان ہیں، کچھ بھی ہیں، آپ نے اللہ پر ایمان لانا ہے، آخرت پر ایمان لانا ہے اور اچھے عمل کرنے ہیں، تو مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی ہے، نیری غلط فہمی ہے، اور اس آیت کو کی تحریف جیسا معنی اس کا کیا گیا ہے۔ اصل میں یہودیوں کو کہا گیا، عیسائیوں کو کہا گیا، صحابیوں کو کہا گیا اور مسلمانوں کو کہا گیا کہ تم بھی دعویٰ ایمان کا کرتے ہو تو اللہ پر ایمان ضرور لانا پڑے گا۔ اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کہے میں اللہ کو تو مانتا ہوں، اللہ کہ اچھا میں نے اپنا رسول بھیجا ہے، یہ کہتا نہیں رسول کو نہیں مانوں گا، پھر اس نے اللہ کو کیا مانا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ بندہ کہتا ہے میں آخرت کو مانتا ہوں، اللہ فرماتا ہے پھر آخرت میں سزا ہوگی، عذاب ہوگا، اس سے ڈر کر زندگی اچھی گزارو، وہ اپنی زندگی کو نہیں بدلتا، کہتا نہیں میں آخرت کو مانتا ہوں، تو اس آدمی کا ماننا کیا ہوا؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے بہت سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، لیکن ایمان والے نہیں ہوتے ہیں۔ کہنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا، آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے۔ تو ثابت کرنے کے میدان میں یہ اللہ پر حقیقی ایمان نہیں لاتے۔ اللہ اپنا فرشتہ بھیجتا ہے، دین بھیجتا ہے، یہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے۔ پھر اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ فرماتا ہے قیامت والے دن، آخرت والے دن بہت سارے اعمال ایسے ہوں گے جن کو ہم روئی کے ریشوں کی طرح اڑا دیں گے کیونکہ وہ میرے رسول کے مطابق نہیں ہوں گے۔ یہ کہتے ہیں نہیں ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر کیسا ایمان ہے؟ پھر فرمایا وَعَمِلَ صَالِحًا، نیک عمل کرنے ہیں۔ اب عمل تو نیک ہو ہی تب سکتا ہے
جب خالص اللہ کے لیے ہوگا اور محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہوگا۔ جب تک کوئی عمل جتنا بھی آپ اچھا کریں، جتنی بھی اچھی نیت ہو، مقصد جتنا بھی اچھا ہو، اگر وہ عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ نہیں مانتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی کیسا بھی عمل کرے اگر ہمارے حکم کے مطابق نہیں ہوگا وہ عمل مردود ہے، وہ عمل ریجیکٹڈ ہے، واپس کر دے گا، اللہ نہیں مانے گا۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو میرے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی کرے گا۔ یہ کہتے نہیں اللہ کی تو مانیں گے، رسول اللہ کی نہیں مانیں گے۔ تو یہ انتہائی غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ ایمان لایا، ایمان تو رسولوں کے ایمان کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ، ہم ان سب پر ایمان لا نفرق بین احد من رسولہ، ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک کے بیچ میں بھی فرق نہیں کرتے، یہ ہے ایمان۔ اس لیے باقیوں کو اپنے اپنے لقب دیے گئے لیکن ہمیں اللہ نے ایمان کے ساتھ نسبت دی۔ تو ایمان والے وہ ہیں جو اللہ پر حقیقی ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کتاب بھیجے گا تب بھی ایمان لائیں گے، اللہ رسول بھیجے گا تب بھی ایمان لائیں گے، اللہ دین بھیجے گا تب بھی ایمان لائیں گے۔ اس لیے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات بالکل واضح کی ہے، فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، صاف بات ہے، دین اللہ کے ہاں صرف اسلام ہے، صرف اسلام۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا اس سے کسی طور پر قبول نہیں کیا جائے گا۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے۔ تو جو اسلام کے علاوہ لے کر آئے گا اس سے اللہ قبول نہیں کرے گا۔ یہ اتھینٹک بات ہے۔ اگر آپ اسلام لے کر آئے ہیں، اسلام میں دو چیزیں شامل ہیں، ایک تو ایمان اور ایک عمل صالح۔ اگر یہ ہے تو پھر آپ پریشان نہ ہوں، یہ زندگی بھی آپ کی کامیاب جائے گی، وہ زندگی بھی آپ کی کامیاب جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے وہ گائے ایسی ہونی چاہیے لا فاردن کہ بوڑھی نہ ہو، ولا بکرن نہ ہی بالکل جوان بچی ہو، عوان بین ذالک بلکہ دونوں کے درمیان نصف نصف ہو، یعنی جوانی میں بھی آگے نکلے اور بڑھاپے میں بھی شروع کا ہو، یعنی بالکل جوان گائے سے تھوڑا سا اوپر ہونی چاہیے اور بوڑھے سے نیچے ہونی چاہیے۔ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، اب موسیٰ علیہ السلام نے پھر سمجھایا کہ جو حکم ملا ہے کر دو۔ کہنے لگے قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اپنے رب سے دعا کرو، يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، وہ بتائے کہ رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ یعنی اب بھی موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، پھر کہتے ہیں رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاء، وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے جو ہے وہ زرد ہونی چاہیے، فاقع چمکدار ہونی چاہیے، لونھا اس کا رنگ، تسر الناظرین دیکھنے والوں کو خوش کر دے، زرد چمکدار گائے ہونی چاہیے جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، پھر کہنے لگے اپنے رب سے ایک دفعہ پھر رابطہ کرو، وہ رب ہمیں بتائے کہ وہ گائے ہونی کیسی چاہیے۔ فرمایا کہ ان البقرہ تشابہ علینا، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو گائے ہیں یہ مکس ہو رہی ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کون سی خریدیں، تو دوبارہ ایک دفعہ بتاؤ کہ کیسی ہونی چاہیے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اگر اللہ نے چاہا تو ہم اس دفعہ صحیح جگہ پر پہنچ جائیں گے، صحیح راستہ مل جائے گا ہمیں۔ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا دَلُولٌ، فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے لا دلول، کام والی نہیں ہونی چاہیے، تثیر الارض، ہل جوتنے والی نہیں ہونی چاہیے، ولا تسقی الحرث، کھیت کو پانی لگانے والی نہیں ہونی چاہیے۔ کسان لوگ نا گائے کے کئی استعمال کرتے ہیں نا، ہل چلانے کے لیے گائے بیل کا استعمال کرتے ہیں، کھیت کو پانی دینے کے لیے جو پرانے زمانے میں کنواں ہوتا تھا اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو گائے کام والی نہیں ہونی چاہیے، بیل گاڑی والی نہیں، ہل جوتنے والی نہیں ہونی چاہیے۔ مسلمتن، بالکل بے عیب ہو، لا شیۃ فیہا، اس میں کسی طرح کا داغ بھی نہیں ہونا چاہیے، بالکل ایک ہی رنگ کی ہونی چاہیے، بغیر داغ کی ہونی چاہیے۔ قالوا الآن جئت بالحق، کہنے لگے اب تم حق بات لے کر آئے ہو۔ فذبحوها، اب انہوں نے ذبح کر بھی دی۔ فرمایا وما کادوا یفعلون، لیکن لگتا نہیں تھا، قریب نہیں تھا کہ کرتے، وہ اب بھی کوئی نہ کوئی نیا ہیلا ڈھونڈنے کے چکر میں تھے
لیکن اس بار انہوں نے کر ہی دی۔ تو یہ رویہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے، تیوری چڑھا کر ماتھے پہ بل دے کر کوئی اچھا کام کرے، ایسا بالکل بھی رویہ مناسب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کہ آپ صرف کسی کو اچھی بات کر دینا یہ اس کو صدقہ دینے سے بہتر ہے جس کو صدقہ دینے کے بعد آپ اس کو تکلیف پہنچائیں۔ تیوری چڑھا کر نیکی کا کام کرنا اتنا کوئی کام نہیں کیا۔ تو فرمایا کہ اب انہوں نے کر تو دی ذبح، لیکن قریب نہیں تھا کہ کرتے۔ بعض مفسرین نے کہا، انہوں نے کہا تھا نا انا انشاءاللہ، انشاءاللہ اس دفعہ ہم صحیح پہنچ جائیں گے، اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے نا تو اس مرتبہ بھی انہوں نے گائے کوئی نہیں ذبح کرنی تھی۔ یہ تو انہوں نے اللہ کی طرف نسبت کر دی کہ اگر اللہ نے چاہا تو کر دیں گے۔ تو آپ کو پتہ نا انشاءاللہ کی کتنی اہمیت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سکھایا گیا ہے کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، آپ کبھی بھی کسی کام کے بارے میں یہ نہ کہیں کہ میں کل کروں گا، ساتھ کہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ ساتھ کہیں، تب کہیں کل کروں گا۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن آئے گا جب یاجوج ماجوج کہیں گے کہ کل انشاءاللہ ہم یہاں سے کھودیں گے، وہ جو دیوار بنائی ہوئی ہے ذوالقرنین نے، تو جب وہ انشاءاللہ کہیں گے نا تو اگلے دن وہ دیوار کو پھاڑ دیں گے اور آگے نکل آئیں گے۔ انشاءاللہ میں اتنی طاقت ہے، بہانے والی انشاءاللہ نہیں چاہیے، اللہ کے ساتھ تعلق والی انشاءاللہ چاہیے کہ اللہ نے چاہا تو میں ضرور کروں گا، اور پھر آپ کی نیت ہو کرنے کی۔ تو اس طریقے سے انہوں نے وہ گائے ذبح کر دی۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور جب تم نے قتل کیا، نفساً ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر اس بارے میں تم جھگڑنے لگے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تو نکالنے والا ہے جو تم چھپا رہے ہو۔ اصل میں یہ جو گائے والا سارا قصہ ہے وہ اس قتل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ ایک آدمی تھا بڑا امیر بنی اسرائیل کے اندر، وہ امیر آدمی، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، صرف ایک بھتیجا وارث تھا اس کا۔ تو اس نے بھتیجے نے بڑا انتظار کیا بڈھا مر جائے، بڑا انتظار کیا بڈھا مر جائے، بڈھا نہیں مرتا تھا، تو اس نے بالآخر اپنے چچا کو مار دیا۔ مار کے جو ہے نا لاش اس نے کسی دوسرے قبیلے کے دیوار کے پاس پھینک دی۔ صبح جب اٹھے تو اس نے کہا میرا چچا کدھر ہے؟ اس آدمی نے کہا، یہ اسرائیلی روایتیں ہیں، اس آدمی نے کہا اس گائے کی قیمت یہ ہے کہ اس کی کھال کے اندر مجھے تم پوری کھال میں سونا بھر کر دو گے تو اس کے بدلے یہ گائے لے جاؤ۔ انہوں نے پھر ساری بنی اسرائیل سے چندہ کر کے اس کو کھال بھر کر سونے کی بنا کر دی، تب اس کو انہوں نے وہ گائے دی۔ ایک روایت امام ابن کثیر نے اور بھی لکھی ہے، وہ بھی اسرائیلی روایت ہے، کہ جس بندے کی یہ گائے تھی نا، اس کی یہ گائے کیسے تھی؟ کہتے ہیں کہ اس کے پاس وہ اپنے والد کا بہت فرما بردار تھا، والد کا بہت فرما بردار تھا جس بندے کی گائے تھی۔ اور ایک مرتبہ ایسے وہ اس کے والد سوئے ہوئے تھے، کوئی آدمی آیا، وہ نگینے بیچتا تھا، تو اس آدمی کو کہا، اس سے کہا کہ تم ایسا کرو، مجھے نا 60,000 سکوں میں یہ نگینہ مجھ سے خرید لو، یہ ہے مہنگا لیکن تم 60,000 کا خرید لو۔ اس نے کہا جی کہ ایسے ہے، میرے ابا جی سوئے ہوئے ہیں، ابا جی اٹھیں گے نا تو میں 70 کا خرید لوں گا، لیکن ابھی نہیں، ابا جی اٹھیں گے تب۔ وہ کہتا نہیں ابھی خریدو، تم بے شک 50 دے دو۔ یہ کہتا نہیں، ابا جی اٹھیں گے تو میں 80 دے دوں گا، لیکن ابھی نہیں، ابا جی کو سوئے ہوئے ہیں۔ اس نے بڑا، اس نے کہا ابا جی کو اٹھا لو، ابھی خرید لو مجھ سے، مجھے 40 دے دینا، 30 دے دینا۔ وہ بھی بڑھاتا ہے، کہتا نہیں میں 90 دے دوں گا، 100,000 دے دوں گا تمہیں، لیکن ابا جی کو نہیں اٹھانا۔ تو اس نے نہیں خریدا، ان کا سودا نہیں بنا، اس نے کہا ابا جی کو اٹھانا نہیں ہے، چلا گیا۔ اس نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ساری بنی اسرائیل کو اس کی گائے کی طرف لگا دیا۔ بات سمجھیں آپ؟ کبھی کبھی بچے کامیاب ہو جاتے ہیں نا، اس کے پیچھے والدین کی ایسی خدمتیں اور فرما برداریاں ہوتی ہیں۔ تو اس نیکی کی وجہ سے نے اپنے ابا جی کو نہیں اٹھایا۔ اور اس کے حوالے سے ہمارے پاس صحیح روایت بھی حدیث میں موجود ہے، وہ جو 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے، ان میں ایک آدمی وہ بھی تھا جس آدمی نے اب دودھ لایا،
وہ روزانہ شام کو جب بکریاں لاتا تھا اپنی، تو بکریوں کا دودھ نکال کے سب سے پہلے اپنے امی ابو کو پلاتا تھا، پھر اپنے بچوں کو پلاتا تھا۔ آج جب وہ آیا تو اس کے والدین سو گئے تھے، اب اس کو اچھا نہیں لگا کہ میں والدین کو جگاؤں، لیکن اس کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ میرے بچے پہلے پئیں ابو بعد میں پئیں، اس کو یہ بھی گوارا نہیں تھا۔ تو پہلے اس نے کیا کیا جی، ابا جی پئیں گے تو میرے بچے پئیں گے۔ اس کے بچے روتے رہے، اس نے کہا نہیں، ابا جی پہلے پئیں گی، امی پہلے پئیں گی، پھر میں تمہیں پلاؤں گا۔ تو جب اس کے والدین اٹھے، اس نے والدین کو دودھ پلایا، پھر اپنے بچوں کو پلایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بچڑے کی ماں ذبح کرائی ان سے، تاکہ ان کو پتہ چلے، جیسے آج ہندوؤں کے سامنے آپ گائے ذبح کریں تو وہ مرنے مارنے پر نہیں آ جاتے، ایسے ہی یہودیوں کے دلوں میں بچڑا رچا ہوا تھا، تو اللہ نے اس کی محبت نکالنے کے لیے ان سے گائے ذبح کروائی تھی۔ تو بہرحال فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، یا فرمایا ہم نے کہا کہ ایک ٹکڑا اس کو مارو، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور وہ تمہیں اپنی آیتیں دکھاتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھ سکو۔ جب ٹکڑا مارا نا تو وہ بندہ جو مرا ہوا تھا وہ زندہ ہو گیا۔ اب جب وہ زندہ ہو گیا تو اس سے پوچھا تمہیں کس نے قتل کیا؟ اس نے اپنے بھتیجے کا نام لیا کہ مجھے اس نے قتل کیا ہے، اور یہ بتانے کے بعد وہ دوبارہ مر گیا۔ لیکن وہ جو چھپا رہے تھے نا معاملہ کہ کس نے قتل کیا، وہ اس میت کے ذریعے سے واضح ہو گیا، اور فرمایا یہاں سے تمہیں ایک اور سبق بھی ملا کہ اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، ایسے زندہ کرتا ہے۔ گوشت مارنے سے کون زندہ ہوتا ہے؟ لیکن انہوں نے گوشت مارا اور زندہ ہو گیا۔ فرمایا ثم قست قلوبکم، اس کے بعد ایسا ہوا کہ بجائے اس کے کہ تم لوگ ڈر جاتے، تمہارے سامنے اتنی بڑی ایک نشانی، مردہ زندہ ہو گیا نا جی، تم لوگوں کو ڈر لگتا، تم لوگ اللہ کی طرف رجوع کرتے، تم سبحان اللہ کہتے، تم اللہ کی عظمت و شان کی قدر کرتے۔ ہوا یہ کہ ثم قست قلوبکم، اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک، اس سب کے بعد، فہی کالحجارہ، تو وہ پتھر بن گئے، او اشد قسوہ، یا پتھروں سے بھی سخت بن گئے، دل اتنے سخت اتنے سخت اتنے سخت کہ پتھر ہو گئے، بلکہ پتھروں سے بھی سخت دل ہو گئے۔ کیوں؟ فرمایا کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، پتھروں میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، جن کے اندر سے پانی کی نہریں نکلتی ہیں۔ کئی پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں، آپ نے پہاڑوں میں دیکھا ہوگا، کئی پہاڑوں میں سے پانی نکلتا ہے، پہاڑوں کے پتھروں کے بیچ میں سے پانی نکلتا ہے۔ تو پتھر ایسے ہوتے ہیں، تمہارے دل اتنے سخت ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کچھ پتھر پھٹ جاتے ہیں جن کے اندر سے پانی نکلتا ہے۔ کچھ تو پتھر لگے ہیں نا پہاڑ میں، وہاں سے پانی، کچھ پتھر چیر جاتے ہیں جن کے اندر سے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی خشیت سے گر پڑتے ہیں۔ اللہ کی خشیت سے کچھ پتھر، امام مجاہد فرماتے ہیں کہ جو بھی پتھر گرتا ہے یا جس میں سے آپ پانی نکلتا ہوا دیکھیں، سمجھ جائیں یہ اللہ کی خشیت کا مارا ہوا ہے، اس کو اللہ کی خشیت حاصل ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ پتھر ہم سمجھتے ہیں کہ بے جان ہیں تو ان کو کچھ نہیں پتا، پتھروں کو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی احساس بھی دیتا ہے۔ لوگوں کے دل پرندوں کے دلوں کی طرح نرم ترین اور ملائم دل ہوں گے، بار بار رونے والے، بار بار غمزدہ ہونے والے۔ اب جو پتھر دل فلسطین کے یہ واقعات دیکھنے کے باوجود بھی نہیں پگھلے، ان دلوں کا کیا کرنا ہے آپ نے؟ جو اپنے اللہ کی خشیت میں رمضان میں بھی نہیں روتے، ایسے دل کا کیا؟ ایسے دل پر ماتم کرنا چاہیے، اس دل کے اوپر فکر کرنی چاہیے کہ دل کتنا برا ہو گیا۔ حالانکہ اگر دل پتھر جیسا بھی ہوتا نا تو کچھ نہ کچھ نکل ہی آتا ہے، کوئی آنسو، کوئی قطرہ، کوئی پانی نکل ہی آتا ہے پتھر جیسے دلوں میں بھی۔ لیکن کئی دل تو فرمایا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور فرمایا یہ یاد رکھنا تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ غافل نہیں ہے اس سے، اللہ کو سب پتہ ہے تم کیا کر رہے ہو، کن مقاصد کے لیے کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو، سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پتہ ہے۔ تو ہم اپنے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تو ہمارے دلوں کا مالک ہے، تو ہمارے دلوں کو نرم کر دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنی محبت نصیب فرما دے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دل تو اللہ نے بنایا ہی اپنی محبت کے لیے ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہمارے دلوں میں اپنی محبت کو بسا دے، اور بچڑوں کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اور بچڑے جیسی جتنی بھی چیزیں ہم نے اپنے دل میں بسائی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اللہ ناراض کر دیتے ہیں، اللہ ایسی تمام غیر معبودان باطلہ کو ہمارے دلوں سے نکال دے۔ جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔